آموز 7واں باب۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی۔ اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے معاف فرما۔ یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نکل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ۔ یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساحول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساحول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساحول۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا، اور میں پھر اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یروبعام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ امسیہ کاہن اور آموس۔ تب بیتل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یروبعام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یروبعام تلوار سے مارا جائے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا، میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ پس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ آمین۔